بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ جس ذات نے قرآن مجید کو سننے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ محض یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے نیک اعمال کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا سننا اور حضرت قاری صاحب کا پڑھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات دنیا آخرت کے اندر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مجید شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ شفا کہتے ہیں کہ بیماری کا دور ہو جانا، ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے اس کو، تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے، اور اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے انسانوں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس بھیجا ہے قرآن مجید، یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک نصیحت کی کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر یعنی کہ ہر لفظ کے اندر ایک نصیحت پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ انسان کوشش یعنی کبھی کبھار بندے کو چاہیے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تنہائی میں تو اس زاویے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں میرے لیے کیا کیا نصائح موجود ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس کو تنہائی میں یہ سوچ کر پڑھے گا تو دیکھنا کتنی بڑی تبدیلی انسان کے اندر آئے گی۔ سوچ صرف یہ ہو کہ یہ کلام میرے لیے کیا رہنمائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت ساری آیات ایسی آئیں گی جن کے اندر انسان خود حیران رہ جائے گا کہ کتنی بڑی رہنمائی میرے لیے اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ تو یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کے لیے یہ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس کے ظاہری طور پر بھی شفا ہے، جیسے ہمارے ہاں بلکہ احادیث میں بھی ہے، مشہور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جس کے اندر وہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی، تو راستے پر ایک پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، تو وہاں کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، تو کاٹنے کے بعد تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے کوئی جو دم وم کرتا ہو؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم دم کر لیتے ہیں، مختصر ہی ہے۔ تو وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ صحتیاب ہو گئے۔ تو اسی لیے اس سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا سورۃ الشفا، یعنی شفا دینے والی، یعنی ظاہری طور پر بھی اگر کوئی بیماری ہو تو بھی اس کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو تمہارے سینے کا درد ٹھیک ہو جائے۔ ایک اور صاحب ہے حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ایک صاحب ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حلق میں درد ہے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ تو اس میں بھی کوئی ایسی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر روز آپ کا معمول تھا، آپ رات کو پڑھتے، اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے اور پھر پورے جسم کے اوپر اپنے آپ کے پورا پھیر لیتے تھے، پورے جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک جاتا۔ تو ظاہری طور پر بھی اس کو شفا بنایا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری کتنی اور چیزوں کو شفا ملتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہر گمراہی سے شفا ملے گی، ہر لعنت سے شفا ملے گی، ہر برائی سے شفا ملے گی، ہر گناہ سے شفا ملے گی، کس کے اندر؟ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر۔ پھر ایک دوسری چیز فرمائی رحمت للمؤمنین، یہ قرآن مجید رحمت ہے ایمان والوں کی، رحمت ہے۔ رحمت یہ ضد ہے لعنت کی، رحمت یہ ضد ہے لعنت کی۔ لعنت اللہ سے دوری کو کہتے ہیں، لعنت قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں رحمت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی، یہ آسان سی بات ہے، کیونکہ ضد ہے نا، تو جو چیز ضد ہوتی ہے عام طور پر ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادها،
چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچان. جیسے اب رات ہے تو اس سے ہمیں دن کا پتہ چلا ہے، اندھیرا ہو تو اجالے کا پتہ چلے گا، گرمی ہو تو سردی کا احساس. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ گرمی بھی ہو سردی بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طرح جہاں رحمت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی، جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی. جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر یتدارسونہ اور قرآن مجید کی درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. کیا مانا؟ کہ جب اللہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. جب رحمت میں ہوتا ہے تو اس پر لعنت نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ رحمت ہی میں ہی ہوتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ جو نیک لوگ ہیں. تو بندہ نیکی کا کوئی کام بھی کرے تو گویا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرے تو رحمت، نماز پڑھے تو رحمت، ذکر کرے تو رحمت، حلال کمائے اپنی روزگار کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے حلال کماتا ہے. ایسی خوبصورت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، جو بندہ حلال کماتا ہے، استعفافا عن المسألة، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، وسعیا علی عیاله، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے، وتعطفا علی جارہ، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے، لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجهه كالقمر ليلة البدر، قیامت کے دن یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہو. اس نے کیا کیا؟ صرف حلال کمایا. تو حلال کمائی کے اندر بندہ 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 10 گھنٹے محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے محنت کرتا ہے، تو یہ تو اس کے لیے سراپا رحمت ہے. تو یہ جب رحمت میں ہوگا تو اللہ کی لعنت سے دور رہے گا. اللہ رب العزت کی جو لعنت کی چیزیں اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اور رحمت کے اندر آتا چلا. تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا رحمت ہوگی یا لعنت ہوگی. تو اس لیے قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے رحمت بنایا. جیسے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ، جب بھی ان ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی منہ پر، زبان پر کیا کلمات ہے؟ انا للہ وانا الیہ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ آزمائش جو بھی آئی ہے میرے اوپر، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمت منازل فرمائے. تو قرآن مجید کو بھی رحمت فرما دیا. اور میں نے عرض کیا کہ رحمت کو ہم دیکھیں تو کتنی بڑی اللہ کی ہم پر رحمت ہو رہی ہوتی ہے جب ہم کسی بھی نیک عمل کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھیں. یہ نہیں کہ رمضان ہو تو ہم تلاوت کریں، باقی دنوں میں نہ کریں. قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا حصہ تلاوت کیا جائے اتنے حصے کا ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کو صحیح پڑھنے کی، درست پڑھنے کی بھی کوشش کی جائے. اور واقعتاً آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جتنے آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ایک اچھا اور خوبصورت قاری جب پڑھ رہا ہو تو واقعتاً انسان کے دل پر اثر کر رہا ہو. یہ قرآن، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ایمان والوں کے دل جو ہے وہ ترساں بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ کلام پاک کو سنتے ہیں، اس نازل شدہ کلام کو، تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ رب العزت نے حق کو نازل کیا ہے، ہم نے اس حق کو پہچان لیا ہے. تو واقعتاً حقیقتاً بات یہی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے سراپا ہدایت بھی ہے، سراپا رحمت بھی ہے، اور سراپا شفا بھی ہے. تو جتنا ہم اس کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا لے. قرآن سورۃ الفرقان کے اندر
اللہ رب العزت نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک قول نقل فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے یہ نہ کہہ دیں کہ اے میرے رب، یہ میری امت وہ تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہے قیامت کے دن کیا اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھیں۔ قرآن کو چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ انسان پڑھے، تلاوت کرے اور اس کو نہ سمجھے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ یہ تلاوت بھی کرے، اس کو سمجھے بھی صحیح، لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ قرآن کی امر کے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا یہ نہ کرے، جن سے روکا ہے یہ کرنا شروع کر دے، تو یہ تو قرآن مجید کو پڑھنے والا نہیں کہلائے گا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے والا کہلائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، قرآن مجید پڑھا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کے ایک ایک لفظ پر پورا پورا اجر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کے پڑھنے کے اندر کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے اس غلطی کو معاف فرما۔ اور یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اس قرآن مجید کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن حضرات نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما، جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس قرآن مجید کو ہم سب کے لیے دلوں کی بہار بنا۔ قرآن مجید کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرمائے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے اس قرآن مجید کو ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کا اس کا اجر ان کو نصیب فرما۔ خصوصی دعا کریں ہمارے محترم قاری محمد معاذ صاحب نے قرآن مجید سنایا ہے، اللہ رب العزت ان کے والد کے لیے اس قرآن مجید کے پڑھنے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ یا ارحم الراحمین ان کے والد کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کے حق میں بطور صدقہ جاریہ کے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ان کو ان کی طرف سے بہتر جزائے خیر عطا فرما، اور یہ بھی دعا فرمائیں جن اساتذہ سے یا ارحم الراحمین یہ تو نے قرآن کی دولت نصیب فرمائی ہے، زندہ ہیں تو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی کروٹ ان کو راحت نصیب فرما، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے جتنے اعزاء اقربا، دوست احباب، والدین میں سے، اساتذہ میں سے جتنے بھی چلے گئے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق نصیب فرما، پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔